أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مردوں کا حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ چھوڑ کر جائے اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ چیز جو چھوڑ کر گئے ہیں خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں پر جس طریقے سے دوسرا ظلم و ستم ہوتا تھا، تو ایسے ہی ایک ظلم و ستم یہ بھی تھا کہ عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ عربوں کا یہ مقولہ مشہور تھا اور انہوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ میراث میں سے مال اس شخص کو ملے گا جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہو، جنگ میں شریک ہو سکتا ہو اور دشمن سے مال غنیمت حاصل کر سکتا ہو۔ یہ ان کا اصول تھا کہ مرنے والے کا مال صرف اس کو ملے گا جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، دشمن کا مقابلہ کر کے اس سے مال غنیمت حاصل کر سکتا ہے۔ اب ان کے اس ضابطے کی روح سے اور اس ضابطے کے اعتبار سے نہ تو عورت کو مال ملتا تھا، چونکہ عورت گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتی اور جنگ نہیں کر سکتی، دشمن کا مقابلہ کر کے اس سے مال غنیمت حاصل نہیں کر سکتی، اور ایسے ہی نابالغ بچوں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، چونکہ نابالغ بچہ بھی یہ سب کام نہیں کر سکتے۔ تو گویا دو نازک ایک صنف نازک، ایک صنف ضعیف کمزور، ان دونوں کو مال سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ نابالغ بچوں کو بھی مال سے محروم جن کو زیادہ ضرورت مال کی، اور صنف نازک عورتوں کو بھی مال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس رسم کی اصلاح کی اور اس ظلم کے دروازے کو بند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح کا ایک مقدمہ آیا، ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بعد ایک اپنی بیوی چھوڑی اور 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ لڑکا۔ چنانچہ عربوں نے اپنے دستور کے مطابق، عربوں کے دستور کے مطابق جو ان کا مال تھا، اس پورے مال پر ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ عورتوں کو تو مال بھی حصہ دیتے ہی نہیں تھے، تو لہذا نہ لڑکیوں کو کچھ دیا اور نہ ہی ان کی بیوی کو کچھ دیا، اور نابالغ بچے کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا، اس کو بھی مال میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔
تو اب حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ میرے 2 لڑکیاں ہیں جو جوان ہیں اور ایک لڑکا ہے نابالغ ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر کا جو مال تھا اس پورے مال پر ان کے چچا زاد بھائی قابض ہو گئے، تو آخر میں ان کا خرچہ کیسے چلاؤں گی؟ اور انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ جس طریقے سے تم ان کے باپ کے مال پر قابض ہو گئے تو ان بچیوں سے بھی شادی کر لو تاکہ میں بے فکر ہو جاؤں۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اب وہ یہ مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پورا واقعہ سنایا کہ میرے شوہر اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے 2 جوان بچیاں ہیں، ایک نابالغ بچہ ہے، جو مال وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس پورے مال پر ان کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، لہذا اب میرا گزر بسر کا جو ظاہری سبب تھا وہ کوئی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توقف فرمایا، آپ خاموش رہے اور آپ وحی کے انتظار میں رہے کہ یہ ایک ایسی ظالمانہ رسم ہے جس کو یقیناً اللہ رب العزت بذریعہ وحی اور اپنے کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو والدین مال چھوڑ کر گئے ہیں یا قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر گیا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اس آیت سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ عورت کو میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ کتنا مقرر کیا ہے، کیا تفصیل ہے، اس تفصیل کے لیے جہاں تک آج آیت شریفہ پڑھی ہے اس سے اگلا مستقل رکوع ہے۔ اس مسئلے کے لیے مسئلہ میراث کی شریعت کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ اس مسئلے کو مکمل ایک رکوع بلکہ ایک رکوع سے بھی زائد میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اتنی تفصیل سے اتنی جزئیات کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن جتنا اہمیت کے ساتھ قرآن کریم اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے اتنی غفلت جس طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر تھی تو اس سے زیادہ آج ہے، اس سے زیادہ آج ہے اس مسئلے میں غفلت۔ آپ خود دیکھیں گے جب قرآن کی آیتیں سنیں گے ترجمہ تو واقعی سوچیں گے کہ شاید ہی 1% بھی نہیں بلکہ 100 کے 100% اس آیت پر اور اس قرآن کریم کے اس رکوع پر عمل نہیں ہے۔ 100 حصے کا ایک حصہ، اس کا کچھ حصہ کوئی ہو سکتا ہے جو عمل کر رہا، تو یہ تو قرآن کریم کے ساتھ لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں، قسم کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے اپنے کلام کی پختگی کے لیے، اپنے کلام کی مضبوطی کے لیے انسان قسم کھاتا ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی تو ہر بات پختہ ہی ہے، پکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہوں کی، اور یہ ایک بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جان لیتے۔ قسم کھانے والے بڑے، ان کی قسم بھی بڑی، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی بڑی۔ اللہ فرما رہے انہ لقرآن کریم، کہ یہ بڑا ہی عظیم کلام ہے، یہ قرآن کریم بڑا ہی عظیم کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک ہی چھوتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے۔ پھر اگلے جو آیت ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر بھی تم اس کلام کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہو؟ اتنا اونچا کلام ہے پھر بھی تم اس کلام کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہو۔ تو کلام کے ساتھ لاپرواہی برتنے کی ایک صورت تو یہی ہے کہ گھروں کے اندر قرآن شریف رکھا ہوا ہو، اس کی تلاوت نہ ہو، یہ بھی لاپرواہی ہے، بڑی لاپرواہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چائے بعد میں بنتی تھی، پہلے گھر کی خواتین
قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کے بغیر چولہے کے اور برتن کے ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ آج تلاوت مہینوں گزر جاتا ہے، سالوں گزر جاتا ہے، رمضان میں قرآن شریف کھولے جاتے ہیں، قرآن کریم جہاں رکھا ہوا ہے خوب گرد و غبار ہے، گلاب پر گرد و غبار ہے، میلا کچیلا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو یہ قرآن کریم کے ساتھ لاپرواہی ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن، اے اللہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، میری مدد فرما۔ اور اپنے گھر کا یہ اصول بنائے، ہر آدمی بنائے، جتنے ہم یہاں موجود ہیں ہم تو بنا ہی سکتے ہیں اتنا کہ دیکھو بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا، بیوی کو سمجھائے کہ اس وقت تک چائے نہیں بنانی اور اس وقت تک کوئی اور کام نہیں کرنا جب تک کہ سب سے پہلے گھر میں جو پڑھنا جانتا ہے قرآن کریم وہ قرآن نہ پڑھ لے۔ شروع میں 10 منٹ کا معمول بنائے، زیادہ نہیں، شروع میں آپ آدھے اور 1 گھنٹے کا پابند نہ ان کو بنائے، بس یہ کہیں کہ گھر میں جتنے بھی قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ سب صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے 10 منٹ قرآن کریم پڑھیں گے ترتیب سے اپنے۔ ایک تو یہ سورہ یاسین پڑھ لی، منزل پڑھ لی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تلاوت یہ کہ مستقل ایک ترتیب بنا کر 10 منٹ میں بعض ایسے ہوں گے جن کے اچھی رفتار ہوگی وہ ماشاءاللہ آدھا پارہ پڑھ لیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو پو پارہ پڑھ لیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے 2 رکوع پڑھ لیں گے، لیکن پڑھے تو جا رہے روز 2 رکوع۔ تو 10 منٹ کا معمول بنائیں، 1-2 مہینہ یہ 10 ہی کا رکھیں، اس کے بعد 5 منٹ بڑھائیں، پھر انشاءاللہ عادت بن جائے گی اس کی، اور پھر دیکھو گھر کے اندر کیا نورانیت، کیا برکت آتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تو آسمانوں پر ایسے چمکتا ہے جیسے رات میں ستارے چمک رہے ہیں، آسمان میں ایسے چمکتا ہے۔ تو ہم خود سوچیں، اللہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں کیا میرے کلام کے ساتھ پھر بھی لاپرواہی برت رہے ہو؟ تو ایک لاپرواہی تو یہ ہے تلاوت۔ دوسری لاپرواہی کی صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے معنی ہیں ان کو کہیں سمجھایا جا رہا ہے، ان معنی کو ہم نہ سمجھیں۔ تفسیر ہو رہی ہے، ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے، پورے ہفتے کام کاج میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس دن کو یاد نہ رکھیں اور اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے نہ آئیں نہ سنیں، تو یہ بھی لاپرواہی کی بات ہے۔ سب چیزیں سب کام اس وقت کے لیے ٹال دیں۔ بعض اللہ کے بندے کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ پوری کوشش، تو اللہ پاک انہیں نوازیں گے۔ قرآن کریم کی برکت، قرآن تو بہت بڑا کلام ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ اور لاپرواہی کی صورت یہ بھی ہے کہ قرآن میں کوئی حکم دیا گیا اس پر عمل نہ ہو، یہ بھی افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ اللہ کے کلام کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہو۔ قرآن میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے، اللہ پاک کسی کام کے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، پھر عمل نہ ہو، تو یہ بھی قرآن کے ساتھ لاپرواہی ہے۔ لہذا قرآن کریم کے ساتھ جتنی بھی لاپرواہی کی صورتیں ان سب سے بچنا ہے، ان سب سے بچنا۔ تو بہرحال یہ جو میراث کا مسئلہ ہے اس کو قرآن کریم نے بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ ابھی بھی تلافی کا وقت ہے، یہ حق العباد ہے، اس کی کوشش کرے کہ یہیں اس کی تلافی ہو جائے اور یہیں یہ اس کی ادائیگی ہو جائے، جو بھی صورت ہو یہی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی کو یہ بات بتلا دی کہ اللہ نے تمہارا بھی حصہ رکھا ہے مال میں، لہذا تم فکر نہ کرو، اور تمہاری بیٹیوں کا بھی حصہ ہے اور تمہارے بچے کا بھی حصہ ہے۔ اب کتنا حصہ ہے؟ یہ حصہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں بیان کیا گیا کہ بیوی کا حصہ 8واں اگر اولاد ہے، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، چاہے 1 بیوی ہو، 2 ہو، 4 ہو، وہ سب کے سب 8ویں میں شریک ہو۔ اور مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا، پھر اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اولاد نہیں ہے، اور اس 4تھائی میں 1 بیوی ہے تو اکیلی کو بھی 4تھائی مل جائے گا، 1 سے زائد ہے تو سب 4تھائی میں شریک ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا میراث کے بارے میں، اور اللہ نے حصے بھی خود مقرر فرمائے، لہذا اوس بن ثابت کی بیوی کو اس مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں حصہ عطا فرمایا، اور باقی جو مال بچا اس مال کا آدھا بیٹے کو دے دیا، نابالغ بچے کو، اور باقی جو آدھا مال تھا وہ دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور چچا زاد بھائی وہ تو دور کے رشتہ دار ہیں، وہ محروم، اقربون قرآن کہہ رہا ہے
تو اس سے یہی ہے کہ میراث جو ملے گی یا تو ولادت کا، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کی مفسرین نے یہ مثلا الوالدان ہے، الاقربون ہے، اس سے جو مسائل نکالے اور اس سے جو نکات نکالے وہ کئی کئی صفحے میں، قرآن کریم کی تفسیر ہے 100 جلدوں میں ہے، 100 جلدوں میں، اس سے بھی زیادہ اللہ کا کلام ہے، آخر ایک ایک لفظ میں کیا نکات کیا علوم بھرے پڑے ہیں اہل علم جانتے ہیں۔ تو الوالدان الاقربون ان دونوں لفظوں میں بتلا دیا کہ میراث میں جو حصہ مقرر ہے وہ یا تو ولادت کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا ہے، باپ بیٹی کا ہے، اور یا پھر قرابت ہو، اور قرابت بھی ایسی ہو قریب کی ہو، بہت زیادہ قریب کی، تو بہت زیادہ قریب کی رشتہ داری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ میراث اس طرح تقسیم فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا ہے، اور رشتہ داروں کے لیے بھی، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں کہ جو والدین نے چھوڑا ہے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یہ ایک لفظ دیکھنے کو چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن قرآن کریم کے اس لفظ میں بھی زمانہ جاہلیت کی ایک ظالمانہ رسم کو ختم کیا گیا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ عورتوں کو میراث دیتے لیکن تھوڑی بہت دیتے، کچھ مال میں حصہ دے دیا کچھ نہیں، مرنے والے کے بچوں کو کچھ مال میں سے دے دیا کچھ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مما قل منہ او کثر، کہ مرنے والا جو بھی چھوڑ کر گیا ہے، چاہے وہ قلیل سے قلیل مال ہو، کتنا بھی معمولی سی چیز ہو، اور چاہے مال کا ڈھیر ہو، سب میں برابر، سب میں حصہ ہے مرنے والے کے رشتہ داروں کا، ان کا بیٹوں کا، بیٹی کا، بیوی کا، پورے مال۔ تو ایسا نہیں کہ تم اپنی مرضی سے جس مال میں چاہو ان کا حصہ لگا دو اور جس مال سے چاہو ان کو محروم کر دو، نہیں، مما قل منہ او کثر، ان کا وہ مال معمولی سا ہو یا کثیر ہو، ہر چیز میں ان کا حصہ مقرر ہے، نصیبا مفروضا۔ پھر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرما دیتے کہ بھائی عورتوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے اور بیٹے کا بھی حصہ ہے، لیکن جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے۔ اگر یہ قانون بن جاتا تو ہم غور کریں، سوچیں کہ کس قدر جھگڑے کی بات، ہر ایک اپنے آپ کو سب سے زیادہ حاجت مند، ضرورت مند بنا کر پیش کرتا اور کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ میرے پہ آ جائے، لڑائی جھگڑا ہوتا۔ تو اللہ فرماتے نصیبا مفروضا، ہماری طرف سے حصہ مقرر ہے، ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا، ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری طرف سے حصہ مقرر ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ضرورت مند ہو۔ اور اگر کوئی انکار بھی کر رہا ہے اپنے حصے کا تو تب بھی وہ شریعت میں مالک ہو جائے گا، اور مالک ہونے کے بعد پھر وہ قابض ہو جائے اور اپنا حصہ جس کو چاہے دے، لیکن مالک ہو گیا شریعت میں۔ آج کل میراث کے باب میں بہت ساری چیزیں غفلت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنے والا جب مر گیا تو اگر اس نے مرتے وقت کچھ وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ ہوگی ثلث مال میں، بس تہائی تک کا مالک ہے وہ، تہائی سے زیادہ نہیں، تہائی سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، اپنے مال کے تہائی حصے کی کہہ سکتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کہنے لگے میرا پورا مال مدرسے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، اس کی حیثیت نافذ نہیں ہوگی۔ شریعت نے روک لگا دی، مال کا مالک تھا زندگی میں، مرتے ٹائم ملکیت ختم ہو رہی، اب نہیں، اب کیا مسجد مدرسوں میں کہتا چلا جا، نہیں جائے گا، صرف تہائی مال کا مالک رہے گا۔ تو جو وصیت کر کے گیا وصیت نافذ، اور اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ کفن دفن میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ بہت اسراف کر دیا جائے، بہت اعلیٰ قسم کا، جیسے وہ زندگی میں درمیانی قسم کے کپڑے پہنتا تھا ایسے لاؤ بس، بلکہ یہاں تک کا نقطہ اور باریکی لکھی ہے، یہ جو ایک چادر ڈالی جاتی ہے اس پہ ڈال دیں گے، چارپائی جب کفن پہنانے کے بعد چارپائی پہ ایک چادر ڈالتے ہیں، تو اس چادر کا اس مرنے والے کے مال میں سے نہیں لایا جائے گا اس کو، وہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے میراث کے، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی نزاکت ہے ہماری شریعت کے اندر، کیونکہ وہ کفن نہیں ہے، کفن سے زائد چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چادر کو بعض لوگ قبر میں ہی ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے،
وہ ایک زائد چیز ہے، وہ تو اسراف ہوا، فضول خرچی، اور اولاً اس کی ضرورت بھی نہیں، جب بند لگا دی وہ تو صرف اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ کھل نہ جائے کفن، جب بند لگے ہوئے ہیں تو کیا ضرورت اس کی چادر کی، تو اسے ایک تو قبر میں نہ ڈالنا چاہیے، یہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی، ایک زائد چیز ہے، جو چیز سنت سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، تو ہم اپنی طرف سے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ بس جتنی چیز ثابت ہے اتنا ہی کام کریں۔ مرد کے حق میں کفن مسنون 3 کپڑے ہیں، بس 3 ہی رکھے، اس سے زائد نہ بڑھائیں۔ وہ بند لگائے جاتے ہیں، وہ ان بند کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو لگایا جائے، رکھا جائے، وہ تو صرف اس لیے کہ کفن منتشر نہ ہو، اس لیے قبر میں رکھتے ہی کوئی کہے گا پچھلا کھول دو، کوئی کہے گا اگلا کھول دو، تینوں کھول دو، ان کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، وہ تو اس لیے کہ جب چل رہے ہیں ہوا میں کفن بکھر نہ جائے، کھل نہ جائے، اس لیے تو تینوں کھول دو، لکھا ہے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو تینوں کھولے جائیں گے کفن، تو کہہ دینا چاہیے، جو سنی چلی آ رہی ہے بس اسی پر رہتے ہیں کہ ایسے ہم نے دیکھا ہے، ایسے ہم نے سنا ہے، یہ تو کافروں کی دلیل تھی، وہ کہا کرتے تھے وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، نہیں، ہمیں تو یہ کہ اللہ اور رسول کی بات کیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، پہلے کوئی کچھ بھی کرتا رہا ہو، بس یہ ہونا چاہیے مزاج ہے۔ تو خیر ایک تو یہ ہے کہ مال کی جو تہائی حصہ اس میں، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی، علماء نے لکھا ہے، ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے اس کا مال ضائع ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے اس سے خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس کے اولاد کا نقصان ہوگا، تو اس کو اس کام سے روکا جائے۔ اگر کوئی آدمی، ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، نہیں، اپنے اولاد کو تم فقیر بنا کر جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تم اگر وصیت کر رہے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اپنے مال کا تہائی حصہ، باقی اپنے اولاد کے لیے۔ ایسے ہی کوئی اور کام ایسا کر رہا ہے کہ جس میں اس کا مال ضائع ہو رہا ہے، اور آپ قدرت رکھتے ہو کہ اس کو روکو اس کام سے، تو اس کو سختی سے روکو، چاہے پولیس کے ذریعے روکواؤ، اس کا مال ضائع نہ ہونا چاہیے۔ نشے میں لگا رہا ہے، جوئے میں لگا رہا ہے، سٹے میں لگا رہا ہے، تو آپ کو ایک مسلمان بھائی کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا مال کیوں ضائع ہو رہا ہے، یہ تو اس کے بچوں کا حق ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے، بیٹے کا یہ ہے، بیٹی کا یہ ہے، فلاں کا بھائی کا یہ ہے، ہر ایک کا مستقل ایک حصہ مقرر کر دیا، بیٹوں کے ہوتے ہوئے اور بیٹی کے ہوتے ہوئے بھائی کو تو نہیں ملے گا، وہ تو محروم ہو جائے گا۔ تو اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، کچھ رشتہ دار بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب مال تقسیم ہو رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو اس وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی فرما رہے ہیں کہ ان کی دل جوئی کی جائے، ان کی دل شکنی نہ کی جائے، اور ایسا کرو کہ جو مال تمہارے حصے میں آیا ہے تو اپنے حصے کے مال میں سے جو بالغ ہیں، بالغ نابالغ نہیں، جو بالغ ہیں تو اپنے مال حصے کے مال میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، یہ تبرعاً ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی پورا ہی حصہ چاہیے، مثلا چچا آ گئے، بھائی آ گیا، کوئی اور آ گیا قریب کا رشتہ دار، تو ان کو کچھ دے دو۔ اگر وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی پورا حصہ چاہیے جس طرح تمہیں ملا، تو اللہ فرماتے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ ان سے لڑو جھگڑو نہیں، ان سے کہہ دو کہ دیکھو بھائی شریعت میں تو تمہارا کوئی حصہ مقرر نہیں، ہم تمہیں جو کچھ دے رہے ہیں تبرعاً دے رہے ہیں، ہم جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں تبرعاً دے رہے ہیں۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، غریب فقیر آ گئے، تو ان کو بھی محروم نہ کرو، ان کو بھی دے دو کچھ، یہ صدقے کا ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو شریعت کا ہے کہ اگر دادا کی میراث میں سے پوتے کو نہیں ملتا، اگر بیٹا موجود ہے مرنے والے کا اگر بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم رہتا ہے، ایسا بہت پیش آتا ہے، اور اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو جو اللہ نے مقرر کر دیا اللہ رسول نے وہ بالکل 100% صحیح ہے، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل کی رسائی نہیں۔ اقرب کے ہوتے ہوئے آباد محروم، اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم رہتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی کے بیٹے کا اس کی زندگی میں ہی، تو اس کے اولاد موجود ہے، تو جو مرنے والا مال چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے تو ملے گا اولاد کو، لیکن دادا کے مال میں سے نہیں ملے گا میراث کے طور پر،
البتہ اگر اس کو دینا ہے دے سکتے ہو تو اس آیت کے پیش کہ آپ تبرعاً دے دو اس کو. آپ کے حصے میں جو مال آیا ہے، چچاؤں کے حصے میں جو مال آیا ہے یا دادی کے حصے میں مال آیا ہے تو وہ اپنا حصہ چاہے کل یا کچھ اس کو دے دے. بچے کون منع کرتا ہے؟ چچا دے دے. لیکن شریعت بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا، مقرر نہیں ہوگا، متعین نہیں ہوگا. چچا تایا اپنے حصے میں سے جتنا چاہے دے دے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مرنے والا انتقال کر گیا اور کچھ مال چھوڑ کر گیا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب مال ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے طریقہ. اس کا طریقہ یہ ہے، اولاً تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وارثین میں کچھ نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو نابالغ تو چاہے کہہ بھی دے میں یہ مال اس میں مسجد میں دے رہا ہوں، مدرسے میں دے رہا ہوں، اس کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے. نابالغ کا تصرف معتبر نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں وارثین جو حاضر نہیں ہوتے، غائب ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر آپ کیسے دے رہے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ اس مال کو پہلے تقسیم کر دو. تقسیم کرنے کے بعد جس کا دل چاہے خوشی سے اپنے مرحوم کی طرف سے جس کا مال ہے جو چھوڑ کر گیا ہے اگر دینا چاہے چاہے کل دے دے اللہ کے راستے میں، لیکن پہلے خود مالک بن جاؤ، خود اپنے قبضے میں کر دو. یہ نابالغ بچوں کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر نابالغ بچے بھی وارثین میں آ رہے ہیں، وہ اجازت بھی دے دیں گے کسی بات کی تو وہ معتبر نہیں ہوگی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو لہذا اگر مال دینا ہے اللہ کے راستے میں بس اتنے حصے میں سے دو کہ جو بالغوں کے حصے میں آ رہا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور اگر تقسیم کے وقت اور رشتہ دار بھی آ جائے اور یتیم اور مسکین آ جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان کو بھی ان میں سے دے دو اور ان سے نرم بات کہہ دو. کتنا احتیاط کا مسئلہ ہے. مرنے والا جب مر جاتا ہے تو پھر مال اس کا نہیں رہتا، وہ وارثین کا بن جاتا ہے. ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے بزرگ متقی ایک سے ایک تقوی والے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، احتیاط والے. ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے وہ. رات میں ان کے پاس بیٹھے تھے، چراغ جل رہا تھا. ان کے بیٹھے بیٹھے ہی ان کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی. ادھر ان کی روح نکلی اور ادھر انہوں نے چراغ بند کر دیا، چراغ بجھا دیا. اب سب حیران کہ آخر چراغ کیوں بجھا دیا، روح نکلتی. فرمایا کہ یہ جو تیل ہے اس چراغ کے اندر اور یہ جو چراغ ہے چراغ کے اندر بتی ہے، اب یہ سب میراث بن چکی ہے. اور وارثین کی اجازت، جب تک یہ زندہ تھا تب تک تو اس کا حق تھا، جل رہا تھا. اب ہم وارثین کی اجازت کے بغیر تمام کی، وہ بھی بالغین، ہو سکتا ہے نابالغ ہو، تو اب ہم اس چراغ کو کیسے استعمال کریں؟ اپنا چراغ ہوگا کیسے اللہ والے کتاب. یہ بھی تو مسلمان ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. ہمارے اندر بھی یہ تقویٰ ہونا چاہیے، تقوی کی بڑی برکت. تو چراغ بجھا دیا فوراً کہ اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ وارثین کی اجازت نہ ہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. قرآن کریم کا بڑا ہی پیارا اسلوب ہے سمجھانے کا. اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کی کفالت تمہارے ذمے آئی، جن کی پرورش تربیت تم کرو گے، اور ان کا مال بھی تمہارے قبضے میں ہی رہے گا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تو ان کے ساتھ تم ایسے ہی معاملہ کرو کہ جیسا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ معاملہ ہو. فرض کر لو تم کہ تمہارا انتقال ہو گیا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم کچھ مال چھوڑ کر جا رہے ہو، تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میرے بچوں ہی کو ملے اور میرے بچوں کی اچھی تربیت کو، تو اسی طرح تمہارے قبضے میں اور تمہاری ولایت میں، تمہاری کفالت میں جو دوسروں کے بچے آ رہے ہیں اور ان کا مال آ رہا ہے تو اس مال کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ ڈرو کہ اگر چھوڑ کے جاؤ تم اپنے بعد چھوٹے چھوٹے کمزور بچے، تو جس طریقے سے تم ان پر ڈرتے ہو تو ایسے ہی جو چھوڑ کر گیا ہے ان کے بچوں پر بھی ڈر اور خوف کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو.
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اب جو نابالغ بچہ ہے، یتیم ہے، وہ اس کے مال میں تم تصرف کرو گے بیجا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے مال کو کھا لیا۔ اور قرآن کریم کی آیت شریفہ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے وعید بیان کر رہی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ آگ میں داخل ہو گئے۔ آگ کے انگارے بھرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انجام ہے، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً ناحق کھا جاتے ہیں، اس میں یہ بھی داخل ہے۔ مدرسوں کے لیے یتیم بچوں کا سوال، آج کل بہت سارے مدرسے والے بھی کھڑے ہو کر بس یہی کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنے یتیم بچے پڑھ رہے ہیں۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ اگر وہ بالغ ہو گیا پھر یتیم نہیں رہا ہو، تو ایک اچھا وہ چلا رہا ہے، نہ جھوٹ کا نہ سچ کا۔ تو یتیموں کے لیے جو مال اکٹھا کیا گیا ہے، چاہے وہ یتیم خانے کے لیے ہو، مدرسوں میں ہو، اگر وہ یتیموں پر خرچ نہیں کیا گیا تو تب ان لوگوں کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی مدرسہ ہے، انہوں نے یتیموں کے نام سے مال اکٹھا کیا تو موتی کی منشا کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ یتیم کے لیے دیا ہے دینے والے نے، اگر آپ اس کو کہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی تب بھی یہ وعید ہے۔ آپ نے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنا برا عمل ہے یتیم کے مال کو کھا جانا کہ اس کا انجام جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے پیٹ کے اندر آگ بھر لی۔ اور بعض فرماتے کہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ مال جو ان کا بیجا استعمال کیا ہے، یہ کل قیامت کے دن آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ بعض لوگ اپنے قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ناک سے آگ نکل رہی ہوگی، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے وہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ میں احرج مال الضعیف ہے، دو ضعیفوں کے مال کے بارے میں تمہیں احتیاط کرنے کی سخت تاکید کرتا ہوں۔ دو ضعیف اور کمزوروں کے مال کے بارے میں احتیاط کرنے کی سخت تاکید کرتا ہوں۔ وہ کون دو ضعیف؟ فرمایا المرأۃ والولد، ایک نابالغ والیتیم، کہ یتیم کا مال ایک تو، اور ایک عورت کا مال۔ عورت کا یہ بہنوں کا مال ہے، بہنوں کی میراث ہے، تو اس کے حوالے کرو، اسے ہڑپ نہ کرو۔ اور دوسرے یتیم کا مال۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم بعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کریم کے ساتھ لاپرواہی برتنے سے ہماری حفاظت فرما،
قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کے معنی سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما، قرآن و حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہے آپ خوب جاننے والے ہیں، عالم بذات الصدور ہے، مولا کریم اپنے اس کلام پاک کی برکت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما، امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما، ہم سب کو مولا کریم فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ